بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان اشتقت وبركت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله التقاء من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذي كذا في المشكاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور قابل قدر و احترام دینی بھائیوں، اس وقت آپ کی خدمت میں دین کی مختصراً چند ضروری باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا. اللہ تعالیٰ ان باتوں سے کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی فائدہ پہنچائے. صدر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر ارشاد گرامی جو آنے والے دنوں سے متعلق ہے آپ کے سامنے پڑھا. اسی کا ترجمہ تشریح چند اور باتیں عرض کروں گا. اس سے پہلے دو تین باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم سب اس وقت دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہیں تو ذرا مل کر بیٹھ جائیں، قریب قریب ہو جائیں. جو حضرات معذور ہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہو تو اپنی جگہ پر ہیں. آپ حضرات معذور ہیں، آپ کے لیے تو یہ ہے کہ آپ جہاں بھی بیٹھے رہیں وہی آپ کے لیے بہتر ہے. آپ جگہ تبدیل نہ کریں. جو نوجوان حضرات ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو صحت دیا ہے، قوت دیا ہے، تو وہ اس طرح سے منتشر ہو کر بیٹھے تو کچھ دینی باتوں کا مجمع نہیں لگتا ہے. ہمارے یہاں پر ملک میں مختلف نشستیں ہوتی ہیں، شہر حیدرآباد میں بھی ہوتی مختلف نشستیں. تو ہر موقع اور ہر نشست کی کچھ الگ الگ پہچان ہوتی ہے. دینی نشستوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ کہنے والا بھی اس میں طالب بن کر آئے، تو سننے والے تو بدرجہ اولا طالب بن کر آئے. تو یہاں تو سب لینے کے لیے آئے، دینے کے لیے کچھ نہیں آئے. دینے والی ذات اللہ ہے. تو دینی اجتماعات کی ایک خاص پہچان ہوتی ہے کہ سب لوگ توجہ سے سنتے ہیں. ہمارے یہاں پہ بہت سی نشستیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ سنانے والا سناتا بھی رہتا ہے اور ہماری خرد و نوش بھی چلتی رہتی. بھئی ایک موقع سے دو کام ہو جائیں، تین کام ہو جائیں، جتنے زیادہ کام ہو جائیں اتنا اچھا ہے. کہتے ہیں کھانا بھی ہو جائے، بیٹھنا بھی ہو جائے، گپ شپ بھی ہو جائے اور کان بھی باتیں سنتے رہے. ایسی نشستیں ہوتی ہیں، لیکن یہ دینی اجتماعات کی شان نہیں ہوا. جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتیں سنائی جائیں ان محفلوں کی یہ شان نہیں ہونا چاہیے. ان محفلوں میں تو یہ ہے کہ ہر ایک پوری طرح سے متوجہ ہے اور کہنے والے کو بھی چاہیے کہ جب تک جو ہے سننے والوں کی توجہ رہے سنا دے، ورنہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ جو جس نے اچھی نیت لے کر آیا اس کو اتنا زیادہ اچھا فائدہ پہنچے. بات ختم کر دے، زبردستی والی بات نہیں. ارے بھی وقت تو باقی ہے نا، چلو ایک دو کہانیاں اور سنا لیں، دو لطیفے اور سنا لیں، یہ نہیں. ایک بات تو مجھے یاد کرنی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر فرما دے، آپ نے میری باتوں کو قبول کر لیا، قریب ہو گئے. دوسری بات یہ کہ ہمارے بھائی سید فضل الرحمان صاحب ہمارے پاس پڑے ہیں، محبت کرتے ہیں. اسی نسبت سے مجھ سے کہا کہ تم خالی ہو آگے کچھ باتیں سنا دیں. شاید ایک بات ان کے علم میں بھی نہیں ہے اور آپ حضرات کے علم میں بھی نہیں ہے، تو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میرا تعارف میں کہا گیا ہے کہ حضرت شیخ محی السنہ حضرت نور اللہ مقدہ کا خلیفہ. میں خلیفہ نہیں، یہ خلاف حقیقت. حضرت خضر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رہنے کی توفیق عطا فرمائی اور ابھی بھی وہیں پر حضرت کے حیات میں پڑھا بھی وہیں پر میں نے حضرت کے پاس، اور پھر حضرت کی حیات میں پڑھانے کا بھی موقع ملا اور ابھی بھی پڑھا رہا ہوں. خواہش یہ کہ بزرگوں نے جس کام میں لگایا ہے مطلب جب تک اسی کام میں لگے رہو.
بعض اوقات ہم لوگ کسی سے عقیدت اور محبت میں بہت سی ایسی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں جو واقعے کے خلاف ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی حضرت کے پاس رہنے کی، یہی میرے لیے بہت سعادت کی بات۔ حضرت کی ڈانٹ ڈپٹ سنتے رہے، حضرت نے کچھ ٹھونک کھا کر صحیح کرنے کی کوشش کی، جتنے ہو سکے ہو گئے، جتنے نہ ہو سکے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی کوششوں کو ہم سب کے لیے ذخیرہ بنائے، اور حضرت کی جو تعلیمات ہیں، حضرت کی ہدایات ہیں، بھائی فضل الرحمان بھی وہیں پر وقت گزارے، یہ بھی اپنے ادارے کا نام حضرت ہی کی نسبت پر رکھا، یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں کے منہج، وہاں کے طریقے پر کام آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں حسن ظن پیدا کر دیا، تو حضرت نے مجھے مجاز صحبت بتایا تھا، مجاز بیعت جو ہوتا ہے اس کو خلیفہ کیا۔ اور ایک تیسری بات یہ کہ دین کی بہت ساری باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 23 سالہ زندگی میں اس کو مکمل کیا۔ 13 سالہ مکی زندگی ہجرت سے پہلے، اور 10 سالہ مدنی زندگی، یہی دین کی باتیں کہلاتی، اور پھر انہی باتوں پر عمل کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ 100 سال تک صحابہ کرام رہے، 110 ہجری میں آخری صحابی وفات پانے والے، اور پھر ائمہ مجتہدین نے اس کے بعد اللہ نے اپنے مقدس کلام میں، اللہ کے رسول نے اپنی پاکیزہ ارشادات میں، اور پھر ان دونوں کی روشنی میں صحابہ کرام نے جو عمل کیا وہ یہی دین کہلاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنی ساری طویل باتیں وہ ایک نشست میں تو نہیں پوری ہوں، نہ ایک بندے کے سنانے کے بس کی بات ہے، اور نہ ہم سب کے ایک نشست میں، ایک بیٹھک میں سننے کی طاقت ہے۔ ان میں سے چند ہی باتیں سنائی جائیں، جتنی باتیں بھی سنائی جائیں۔ ہمارے مخدوم و مربی حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دین کی بات تھوڑی دیر ہو یا زیادہ، زبانی سنائی جائے یا کسی کتاب سے دیکھ کر سنائی، اپنے اندر اثر رکھتی ہے، فائدہ رکھتی ہے، بے اثر نہیں ہو۔ شرط یہ ہے کہ نیت درست۔ نیت کیا ہونا چاہیے؟ مختلف نیتیں ہیں، کچھ فاسد نیتیں بھی ہیں، کچھ اچھی نیتیں بھی۔ مثلا ایک اچھی نیت یہ ہے کہ بھئی تھوڑی دیر ہمارے پاس وقت خالی ہے، چلو ادھر ادھر گھومنے کے بجائے مسجد میں بیٹھیں گے، دین کی باتیں سنیں گے، ثواب حاصل کریں، تو یہ بھی اچھی نیت ہے۔ کہ میں دیکھا جا رہا تھا گھڑی صحیح ہے یا کچھ آگے پیچھے؟ صحیح ہے، تو یہ بھی ایک اچھی نیت ہے کہ بھئی تھوڑی دیر موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی کے قیمتی لمحات عطا فرمائے ہیں، مسجد میں بیٹھیں گے تو دین کی باتیں سنیں۔ لیکن دینی اجتماعات میں شرکت کے لیے، مکمل فائدے کے لیے اتنی نیت کافی نہیں۔ اگر آپ کو صرف نیکیاں ہی کمانا ہے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں تو وہ بھی نیکیاں مل جائیں گی۔ گھر میں بیٹھ کر تسبیحات پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کر لیں تو بھی نیکیاں مل جائیں گی۔ اور اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں سے ملاقات کر لیں، کسی بیمار کی تیمارداری کر لیں، مزاج پرسی کر لیں، نیکیوں کے بہت سارے کام عبادات میں بھی ہیں، معاشرت میں بھی ہیں، اخلاق میں بھی ہیں، اذکار میں بھی ہیں، تعلیم و تعلم میں بھی ہیں۔ لیکن اگر ہم کہیں پر دینی محفلوں میں، دینی اجتماعات میں کچھ سننے کے لیے حاضر ہوں تو اس موقع پر فرما دیتے کہ نیت یہ کر لے کہ اپنے اندر جو کمی اور کوتاہی اس کو ہم دور کریں، جس کو ہم کہتے ہیں اپنی اصلاح کی غرض سے، جن باتوں پر ہمارا عمل نہیں ہے ان پر عمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جن باتوں پر پہلے سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر بنا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر استقامت عطا فرمائے۔ یہ نیت ہونا ہے کہیں پر بھی جب بھی موقع مل جائے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ بسا اوقات کوئی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس گھڑی کے اندر ہمارے کانوں کے اندر کوئی بات صحیح پہنچ جاتی ہے تو ہمارے دل کی زمین پر وہ بیج کا کام دے۔ کہیں پر آپ نے زرخیز زمین میں چلتے چلتے کھا کر گٹھلی بھی اگر پھینک دی، بویا نہیں، آپ پھینک بھی دی اگر گٹھلی، تو زرخیز زمین میں کیا ہے وہ بھی جو ہے باغ و بہار کا سبب بنا۔
بہت بہترین پھل اور پھول والے درخت کا سبب بنے. یہی معاملہ ہوتا ہے دینی اجتماع کہ کبھی کہنے والا ہے، کبھی سننے والے، کبھی ماحول، اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق اور کرم شامل حال ہوتا ہے تو سب کے لیے وہ چیز فائدہ مند ہو جاتی ہے. کہنے والے کے لیے بھی کہ وہ بے شرم تو سناتا رہتا ہے، خود عمل نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے توفیق ہو جاتی ہے عمل. کبھی سننے والوں کے لیے عمل کی توفیق ہو جاتی، دونوں کے لیے عمل کی توفیق ہو جاتی. اس لیے دینی اجتماعات کے موقع پر یہ نیت کر لے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے بیٹھیں، اپنے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس کو دور کریں گے. کم سے کم اتنا تو ہے کہ احساس ہو جائے گا ہمیں کہ بھئی ہمارے اندر کمی ہے. جس بندے کو احساس ہو جائے گا کمی کا تو آج نہیں کل وہ فکر کر لے گا. اور جس کو اپنے بیماری کا احساس نہیں، وہ تو سمجھتا ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میرے اندر تو کوئی کمی نہیں، میرے اندر تو کوئی کوتاہی نہیں، غفلت نہیں، میں تو بہت اچھا ہوں. تو پھر اس مریض کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، وہ اپنے آپ کو مریض ہی نہیں سمجھتا. یہ دو تین باتیں میں نے تمہید کے طور پر عرض کر دی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے رمضان المبارک کے بارے میں چند ہدایتیں ارشاد فرمائی. ایک گزارش یہ تھی، آخری خصوصی جو ہے گزارش وہ یہ ہے کہ دینی اجتماعات میں ہمارے بڑوں کی یہ تعلیم رہی ہے کہ فوٹو لینے، تصویر کشی سے اپنے آپ کو بچائیں. جو حضرات علماء کرام ہمارے اکابر فوٹو لیتے ہیں ان کے حالات الگ ہیں، ان کی مجبوریاں ہیں، وہ ان کے ساتھ ملی ضرورتیں ہیں، قومی ضرورتیں ہیں، وطنی حالات ہیں، جو بھی ان کے ساتھ. لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ خاص طور سے اللہ کے دربار میں، مسجد میں جب بیٹھے، مسجد میں دینی اجتماعات ہوں تو اس موقع پر تصویر کشی وغیرہ سے یہاں پر بھی احتیاط کریں اور جگہوں پر بھی جہاں پر ہو. اس لیے کہ جن بزرگوں کے ہم نام لیوا ہیں انہوں نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دیا. اب جو کرتے ہیں ٹھیک ہے، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، ان کے ہمیں اس وقت اس موضوع پر نہ بحث کرنا ہے نہ گفتگو کرنا ہے، بلکہ ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کے قدموں پر ادھورے ہی نقش کرتے چلیں، ادھورے ہی چال چلیں. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں کے اندر اگر کوئی بچہ جو ہے چلنے کی کوشش کر رہا ہے اور گھٹنوں کے بل چل رہا ہے، رینگ رہا ہے، تو گرنے لگتا ہے تو فوراً اس کو اٹھا لیں، وہ چلنے کی کوشش کر. ایسے ہی اگر ہم نے اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی ادھوری ہی کوشش کی تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت سے ہمیں اپنی گود میں اٹھا لے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فیصلہ فرما دے بھائی یہ تو میرے مقبول اور نیک بندوں کے طریقے پر نہ چلا، یہ تو سنتوں پر چلنا چاہتا ہے، یہ تو گناہ لیکن اسے چلا نہیں جاتا ہے، یہ گرتا رہتا ہے. ارادہ اگر کرتے رہیں گے بار بار تو پھر ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو پیار آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اٹھا لے. ہمت نہ ہے، مایوس نہ ہو، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور کبھی بھی اپنے گناہوں کی زیادتی پر قنوطیت، مایوسیت اپنے اپنا نہ پیدا کریں. کوشش کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، استغفار کریں. اس وقت جو حدیث پاک پڑھی، اس حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کی 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی. سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آ جاتی، اسلامی کیلنڈر میں، اسلامی تقویم اور جنتری میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتی ہے. اسلامی کیلنڈر کا اصول یہ ہے کہ رات پہلے اور دن بعد. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آ جاتی ہے گویا رمضان شروع ہوا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کام تو یہ ہوتا ہے کہ صفدت الشیاطین و مردۃ الجن، قید کر لیے جاتے ہیں سرکش شیاطین اور جنات. انسان کو نیکی سے محروم کرنے کے لیے، غلط راستے پر ڈالنے کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنا پر انسان غلط راستے پر چل جاتا ہے. اور بہت سی مرتبہ ہم بھی جو ہے اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے ان 2 چیزوں کا بہانہ لیتے ہیں. ایک ہے ماحول، کہتے ہیں کہ بھئی تم فلاں کام کہہ رہے تھے کریں گے، تم نے تو کیا نہیں، تم نے تو کہا فلاں کام نہیں کریں گے پھر کر رہے، کہہ رہے ماحول کا اثر ہو گیا اس لیے ہم نے. یہ ہم ایک غلط سہارا لیتے ہیں، غلط بہانہ لیتے ہیں، آڑ لیتے ہیں جس میں اپنی کوتاہیوں کو چھپانا چاہتے ہیں.
ماحول کا، اور یہ ہے سچی حقیقت، اچھے ماحول کا اچھا اثر ہوتا ہے اور برے ماحول کا برا اثر۔ جیسا ماحول ہوتا ہے اس کا اثر یقیناً ہوتا ہے، اور انسانوں کا ماحول تو انسانوں کا ماحول ہے، جانور تک کے ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ کا بندہ بکری پالتا ہے تو اس کی طبیعت میں مسکنت، کم ہمتی، عاجزی، کمزوری، پستی آتی ہے، اس لیے کہ بکری کمزور جانور ہے۔ جو پالنے والا ہے اس بکری کے ساتھ سختی نہیں کرے گا۔ بکری اگر ادھر ادھر بھاگ کے جا رہی ہے تو اس کو لاٹھی نہیں مارے گا، اس لیے کہ لاٹھی مارا ٹانگ ٹوٹ گئی تو اس کو سب میں لے کے جانا پڑے گا۔ تو بکری پالنے والا خیال رکھتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی اونٹ پالنے والا ہے تو اونٹ کی طبیعت میں سختی ہے، شدت ہے، اس کا اثر اونٹ کے پالنے والے پر ہے۔ تو جانور کا اثر ہوتا ہے، حالانکہ اس ماحول کے قبول کرنے کی بندہ نیت نہیں کرتا ہے۔ بکری پالنے والا یہ نہیں چاہتا کہ میں بکری کی صحبت میں رہوں، بکری کے مزاج اور طبیعت کو اپنے اندر لے لوں۔ اونٹ پالنے والا یہ نیت نہیں کرتا ہے کہ میں اونٹ کے مزاج کو، طبیعت کو، خاصیت کو اپنے اندر لے لوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر ارادے کے، بغیر نیت کے یہ تاثیر رکھی۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اچھے ماحول کا اچھا اثر رکھا ہے، برے ماحول کا برا اثر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی بہتری کے لیے، ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو قوتیں رکھی ہیں۔ ایک بہیمیت کی قوت، جانوروں والی قوت، کھانا پینا، رہنا سہنا، زندگی جانوروں کی طرح سے گزرنے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت رکھی ہے ملکوتیت کی، فرشتوں والی قوت اور فرشتوں والی صفات۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے کھاتے نہیں، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ پیتے نہیں۔ ہاں، فرشتے اللہ کی یاد میں، اللہ کی تسبیح میں ایسے لگے رہتے ہیں کہ ان کو کوئی تکان نہیں ہوتا، کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی، تھکتے نہیں ہیں، اور جس کام پر اللہ نے ان کو لگا دیا ہے وہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لا یعصون اللہ ما امرهم، جس کام کا اللہ نے ان کو حکم دیا وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جس کام کا حکم دیا اسی کام میں لگے رہتے۔ یہ فرشتوں والی صفت جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ہمارے اندر بھی رکھی ہے۔ اب یہ تو متضاد صفتیں ہیں، جانوروں والی قوت و صلاحیت اور فرشتوں والی قوت و صلاحیت۔ اب ہمارا امتحان لیا ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں قوتیں رکھی، ہم ان میں سے کس کو چوائس کرتے ہیں، کس کو منتخب کرتے ہیں، کس راستے پر چلنے کو پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم جانوروں والے راستے پر چلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے منمانی زندگی گزارنے والوں کے ساتھ فرماتا ہے، اور اگر ہم فرشتوں والی زندگی گزارتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرماتا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دو قوتیں رکھ کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ جاؤ اس دنیا میں اپنی ان دونوں قوتوں کو، صلاحیتوں کو استعمال کرو، اور یہ تمہارے لیے کامیابی اور ہلاکت کا راستہ ہے، یہ نجات کا راستہ ہے، یہ ناکامی کا راستہ ہے، یہ تمہارے لیے عزت اور ذلت کا راستہ ہے، یہ تمہارے لیے کامیابی ناکامی کا راستہ ہے۔ دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بتا دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے زندگی کا ایک حصہ دیا ہے، کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 40 سال، کسی کے لیے 50 سال، کسی کے لیے 60 سال، کسی کے لیے اس سے کچھ کم، اس سے کچھ زیادہ۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اکثر لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان، اکثر لوگوں کی عمریں، اگر کسی کو 60 مل گئی تو بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی کا حصہ عطا فرمایا۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا، وَأَقَلُّهُم مَّن يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت تھوڑے بندے وہ بھی ہیں جو اس سے آگے بڑھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے آگے بھی عطا فرماتے ہیں، 70 سے آگے بھی پار ہو جاتے ہیں بہت سے بندے، لیکن یہ اکثر ہو۔ اور ہمیں اس زندگی کے اندر تیاری کرنا ہے آخرت، آخرت کے جو کچھ مرتبے ملیں گے، آخرت کے جو کچھ درجات ملیں گے وہ اس زندگی کے اعمال کے مطابق ملیں گے۔ وہ زندگی کے اعمال کیا ہیں؟
وہ زندگی کے اعمال یہی ہے کہ ہم اپنی منمانی چھوڑ کر رب والی زندگی گزاریں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سال میں 1 مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور اس 1 مہینے کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا، تکوینی نظام بھی بنا دیا اور تشریعی نظام بھی بنا دیا۔ تکوینی نظام کا مطلب اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر کچھ ماحول بنا دیا، اس کے کرنے میں ہمیں کوئی دخل نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول بنا دیا۔ ہاں، اس ماحول سے فائدہ حاصل کرنے میں ہمیں اختیار دے دیا۔ اس حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے جو تکوینی انتظام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اچھے ماحول کا بنایا ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک کام تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ شیاطین جو انسان کو سیدھے راستے بہکانے میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کی نافرمان مخلوق، ان سب کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں، جس کی بنا پر انسان کے لیے گناہ کی طرف، نافرمانی کی طرف، منمانی زندگی گزارنے کی طرف قدم اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے۔ اگر گناہ سے بچنا چاہے، رکنا چاہے تو بہت آسانی کے ساتھ رک سکتا ہے۔ دوسری بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے، کوئی دروازہ اس وقت تک نہیں کھولا جائے گا جب تک کہ عید کا چاند نظر نہ آئے، سارے جہنم کے دروازے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول بنا دیا، ایک تکوینی نظام کر دیا، اس نظام کے اندر یہ بات شامل کر دی کہ لوگ جہنم میں نہ جائیں، جہنم والے اعمال سے رک جائے، جہنم والے کاموں سے رک جائے۔ اور تیسرا کام اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور جنت میں داخلے والے کام، جنت کے داخلی والی چیزیں، جنت میں پہنچنے والے راستے سب آسان کر دیں۔ اور یہ سلسلہ صرف پہلی رات میں نہیں، بلکہ یہ سلسلہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ عید کا چاند نظر آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت کی ہوائیں، ہدایت کی ہوائیں دن بدن بڑھتی ہی چلی جائیں، دن بدن زیادہ ہوتی چلی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا تکوینی انتظام کر دیا، اور ایک چوتھا تکوینی انتظام یہ کر دیا کہ ایک اعلان کرنے والا فرشتہ مقرر کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ وہ اعلان کرنے والا فرشتہ، ہو سکتا ہے کہ ہر علاقے کے اندر اعلان کرنے والا فرشتہ، ہو سکتا ہے کہ ہر دن اور رات کا اعلان کرنے والا فرشتہ۔ وہ اعلان کرنے والا فرشتہ کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کا ارادہ کرنے والے آگے بڑھ جا، کر لے نیکی، کر لے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ اور کبھی ہمارے دلوں میں اندر کے تقاضے سے، نفس کے تقاضے سے جو بدی کے اسباب ہم اپنے اندر پیدا کیے ہیں، جب وہ جو ہے ہمیں بدی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، شر کی طرف، برائی کی طرف، نافرمانی کی طرف، تو پھر وہی اعلان کرنے والا فرشتہ کہتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے بدی کا ارادہ کرنے والے باز آ جا، رک جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چوتھا انتظام یہ کر دیا، اور ایک پانچواں اور آخری انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ جہنم سے چھٹکارے کے فیصلے کرے۔ ہر رات میں، ہر دن میں، رمضان کی ہر ساعت میں، ہر گھڑی میں جہنم سے خلاصی ہو رہی ہے، فیصلہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو جہنم سے آزاد کر دو، اس کو جہنم سے آزاد کر دو، اس کو جہنم سے چھٹکارا۔ تو یہ 5 اللہ تعالیٰ نے تکوینی انتظام کر دیا۔ اب یہ تکوینی جو انتظامات ہیں، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور مغفرت اور بندوں کے لیے خصوصی عنایتوں کی ایک بارش ہو رہی ہے، ایسی بارش ہو رہی ہے جو جتنا چاہے لبریز ہو جائے، جو جتنا چاہے اپنے آپ کو مالا مال کرے۔ میں اپنے دوست احباب سے سنانے کے لیے ایک مثال ذکر دیا کرتا ہوں، اگر بارش ہو جائے اور آپ اپنے گھر کے صحن میں 2 مٹکے رکھیں، ایک مٹکا اوندھا منہ کر کے، منہ زمین کی طرف، اس کا پہنا اوپر آسمان کی طرف، اور ایک مٹکا سیدھا رکھیں، رات میں خوب بارش ہو جائے، خوب بارش ہو،
मूसलाधार लगातार बारिश। सुबह अगर आप उठकर उन दोनों मटकों को देखेंगे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दोनों मटकों की अंदर की कैफियत एक रहेगी या अलग अलग रहेगी? एक खूब भरा हुआ रहे, लबरेज रहे, पानी उसमें से छलकता रहे, और एक को अगर आप सीधा करके देखेंगे तो उसमें पानी का कोई बूंद नहीं हो, पानी का खतरा नहीं हो। अरे दोनों बारिश में रखे हुए और दोनों शहर में रखे हुए, लेकिन दोनों की कैफियत अलग है। क्यों? इसलिए कि एक ने अपने अंदर लिया और एक ने बाहर बाहर। ऐसे ही रमजान की ये जो तकवीनी अल्लाह ताला ने इंतजामात किए हैं, इन तकवीनी इंतजामात से हम में से भी दो किस्म के लोग, अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी, पूरी उम्मत मुस्लिमा को उन बंदों में से बना दे जो अपने दिल के अंदर लेकर लबरेज हो जाए। उन बंदों में शामिल फरमा ले जो अल्लाह की रहमतों को अपने दिल में तो खूब लेते हैं, खूब लेते हैं, इतना लेते हैं कि वो बकिया साल के 11 महीने उनके काम आ जाए। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरी भी, आपकी भी, पूरी उम्मत मुस्लिमा की। हमारी सूरत हाल ये न हो कि उल्टे मटके की तरह से रात भर बारिश में रहे, सुबह जब सीधा करके देखे तो अंदर पानी का बूंद भी नहीं। अल्लाह इससे हिफाजत हो। तो इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, करेंगे ना? अगर कुछ काम है, अगर वो करेंगे तो ये जो तकवीनी इंतजाम अल्लाह ताला ने फरमा दिए, इन तकवीनी इंतजामात से, रहमतों से हम खूब माला माल हैं। मोटे मोटे काम हैं, आप जानते हैं, बस अपनी याददाश्त के लिए, आपकी याददाश्त के लिए, अपनों को अपनी फिक्र के लिए, आपकी फिक्र के लिए इस वक्त मुज़ाकरा करना है। उनमें सबसे पहला काम है रोजा रखना, रोजा रखना। और याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने हर इबादत की एक शक्ल मुकर्रर किया है कि उसकी रूह मुकर्रर, और इबादत के फायदे के लिए दोनों चीजें जरूरी, शक्ल भी जरूरी है और रूह भी जरूरी है। अगर हम कहेंगे नहीं हमें शक्ल से कोई मतलब, जाए फाड़ में, हम तो रूह लेंगे, नहीं चलेंगे। शक्ल भी चाहिए और उस शक्ल के साथ साथ रूह भी चाहिए। मसलन रोजे की अल्लाह ताला ने एक शक्ल मुकर्रर किया, खाने से, पीने से, बीवी से सोहबत करने से अपने आप को सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक नीयत के साथ इन चीजों से बच के अल्लाह राजी हो जाए, तो ये रोजे की शक्ल हो। अल्लाह ताला हमें शक्ल की भी तौफीक अता फरमाए, इसलिए कि क्या पता कि अल्लाह को शक्ल ही पर प्यार आ जाए, और साथ साथ में रूह भी तो कुछ लेने की कोशिश करें, रूह भी हासिल करें। वो रूह हासिल करना क्या है? गुनाहों से अपने आप को बचाइए, आंख के गुनाहों से अपने आप को बचाइए, जबान के गुनाह से अपने आप को बचाइए, दिमाग के गुनाहों से अपने आप को बचाएं, दिल के गुनाहों से अपने आप को बचाएं। इसलिए कि अल्लाह की दी हुई नेमत है, हम इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की दी हुई नेमतों को गुनाहों में इस्तेमाल करेंगे तो फिर इबादत का फायदा जो है, इनाम नहीं मिलेगा। शक्ल है, रूह नहीं। और ये हम अपनी तरफ से कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ साफ इरशाद फरमा दिया, मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जो बंदा झूठी बात नहीं छोड़ रहा है, रोजा रखा है, झूठ बोल रहा, झूठे काम नहीं छोड़ रहा, रियाकारी कर रहा, दिखलावे कर रहा और भूल से गुनाह कर रहा है, अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं है कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। अल्लाह ताला को तो किसी की चीज जरूरत नहीं, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों से कुछ प्यार करना चाहे, उसके लिए ये शक्ल मुकर्रर कर दी रोजे की और उसकी रूह बताती गुनाहों से प्यार। तो रोजा भी रखें शक्ल के साथ और गुनाहों से बचने की हिम्मत। अब गुनाह से कैसे बचे? बहुत सहल और आसान तरीका है। गुनाह से बचने के लिए करना कुछ नहीं, न करने वाले काम, जैसे रोजे के लिए कुछ नहीं करना है, नियत इरादा करना, ऐसे गुनाह से बचने के लिए भी कुछ नहीं करना, इरादा करना है कि अल्लाह को जो नाराज करने वाले काम है वो काम हम नहीं करें।
اور اگر شامت اعمال سے ہو جائے تو توبہ کریں، فوراً توبہ کریں، توبہ میں دیر نہ کریں، جو گناہ ہو رہا ہے توبہ کرتے ہیں، بار بار توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، اللہ ہم تو اتنے کمزور ہیں، جسم کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، ایمان کے اعتبار سے بھی کمزور، اور ایمان کے اعتبار سے ہم دن میں 10 مرتبہ 20 مرتبہ 40 70 مرتبہ توبہ کرتے ہیں، 70 مرتبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ بڑے کریم ہیں، انہوں نے اپنے کرم سے اس دروازے کو کھلا رکھا، انہوں نے ایک لمٹ نہیں مقرر کیا ہے، دیکھو بس اتنی لمٹ ہے تمہارے توبہ کی، اس کے بعد دروازہ بند، کتنے کریم، تو انہوں نے تو کھلا رکھا ہے بس یہ ہماری شامت اعمال ہے کہ ہم جو ہے، اور شیطان اس راستے سے ہمیں بہت مبتلا کرتا ہے کہ ہم توبہ کرنا چھوڑ دیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے تو بہت گناہ، نہیں، کبھی یہ خیال نہیں، ہمارے گناہ ہیں زیادہ، لیکن اللہ کی رحمت اس سے زیادہ ہے، اللہ کا کرم اس سے زیادہ ہے، اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، توبہ کرتے رہیں، گناہوں سے بچنے کی نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں۔ تو ایک کام ہے روزہ رکھنا، شکل کے ساتھ اور روح کے ساتھ، اور خاص طور سے جو نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے، جو بڑے حضرات ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر اپنی نئی نسلوں کو روزے کی اہمیت بتائیے، اور جو بیمار ہو جائے، معذور ہو جائے، روزہ نہ رکھ سکیں، ان کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ روزے کے مہینے کا احترام کریں۔ ٹھیک ہے آپ کو ڈاکٹر نے منع کر دیا روزہ نہ رکھیں، لیکن یاد رکھیے گا روزے داروں کے سامنے نہ کھائیے، یہ تو بہت ہی زیادہ ڈھٹائی اور بے حیائی کی بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں امت کے نوجوان افراد جو ہے ہوٹلوں میں کھاتے پیتے سب کے سامنے، جس سے محسوس ہی نہ ہو کہ یہ بھی بندے کے ایمان والے بندے ہیں۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت نے ہماری آسانی، ہماری سہولت کا لحاظ رکھا ہے، لیکن اللہ کے اس مہینے کا احترام کی، رمضان کے روزوں کا احترام کی، روزے داروں کا احترام، ان کے سامنے فقہا نے مسئلہ بیان کیا، حدیث پاک کے اندر آیا ہے، جو اللہ کا بندہ کسی وجہ سے اگر روزہ نہ رکھ سکے، یا درمیان میں جو خواتین روزہ نہ رکھ سکے، ان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روزے داروں کی طرح سے رکھیں، روزہ نہیں ہوگا ان کا، لیکن یہ کیا ہے روزے کا احترام۔ اس لیے اپنے بزرگوں سے، بڑوں سے گزارش یہ ہے کہ امت کے افراد کے اندر ہمارے اندر غفلت آتی چلی جا رہی ہے، دین سے دور ہم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو کم از کم اپنے نوجوانوں کو بتائیں کہ دیکھو روزے کا احترام کرو، یہ روزے کا مہینہ ہے، روزے داروں کا احترام کرو، اور اللہ کے دین کی جتنی بڑی بڑی نشانیاں، جتنے شاعر دین کہلاتے ہیں، ان کی عظمت، ان کا احترام، ان کی حرمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ان کی بے وقافی کی وجہ سے، ان کی بے احترامی کی وجہ سے، ان کے ساتھ لاپرواہی کرنے کی وجہ سے اللہ غنی ہے، اپنی نعمتوں کو چھین بھی لیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے رمضان کی بے احترامی کر لی، روزوں کی ناقدری کر لی، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں کسی بڑی جو ہے نعمت سے محروم فرماتے، اللہ حفاظت فرماتے۔ دوسرا عمل اللہ تعالیٰ نے تشریعی جو نظام بنایا جس کے ذریعے سے ہم اس ماحول سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت تراویح ہمارے لیے سنت مؤکدہ قرار ہے۔ کتنی رکعت؟ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے دے، توفیق دے دے روزانہ 3 پارہ سننے کی تو بہت اچھی بات، لیکن ایک گزارش ان لوگوں سے یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ 10 دن تراویح کے بعد چھٹی کر دیں۔ بہت سے دوست احباب، میں بھی سناتا ہوں 10 دن، لیکن بہت سے احباب شکایت کرتے ہیں کہ وہ تو آپ نے لوگوں کا مزاج بدل دیا۔ میں نے کہا بھائی میں سب کے ساتھ تو بدگمانی نہیں کرتا ہوں، بہت سے اللہ کے نیک بندے ہیں جو پابندی کرتے ہیں، تو جو پابندی نہیں کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے 10 دن میں قرآن مجید کے مکمل طور پر ایک امام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ
سننے کو آپ بہانہ نہ بنا لیں بقیہ دنوں میں تراویح چھوڑ دینے کا، بقیہ دنوں میں غفلت کرنے کا، اس کو بہانہ نہ بنائیں، اس کو ذریعہ نہ بنائیں۔ آپ سب کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہوں، اور ہر امام کو چاہیے، ہر حافظ کو چاہیے کہ سب کے ساتھ حسن ظن رکھیں، لیکن دینی غفلت کو دور کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ تراویح کا اہتمام۔ ہمارے حضرت حضرت رحمۃ اللہ علیہ بات فرمایا کرتے تھے کہ بھئی تراویح کی خاطر تو عام دنوں سے زیادہ عشاء کی نماز کا اہتمام ہے۔ عام دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کی اذان ہو گئی، اس کے بعد تیاری کر کے آ جاتے ہیں، نماز میں شریک ہو جاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں تراویح کے لیے عشاء کی اذان سے پہلے تیاری کریں اور وقت سے پہلے مسجد پہنچ جاؤ۔ بھئی روزانہ تو آتے ہی تھے عشاء کی نماز پڑھنے، لیکن رمضان میں اللہ کا کلام سننے کے لیے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے لیے، اور اللہ کے دربار میں 40 سجدے زیادہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ کتنے سجدے؟ 40 سجدے زیادہ کرنے کے لیے حاضر، تو خوب شوق سے رغبت سے آئے۔ اور اسی شوق اور رغبت کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی دن حافظ صاحب نے اطمینان سے پڑھ لیا اور وقت زیادہ ہو تو کبھی بھی جو ہے دل میں یہ خیال نہ کیجیے۔ بہت سے بے تکلف دوست احباب حافظہ آج حافظ صاحب آپ نے تو کمر توڑ دی ہماری۔ ارے اللہ کے بندے شکر ادا کرو کہ آج بڑا اچھا موقع مل گیا کہ بھئی جزاک اللہ آپ نے تو آج کمال کر دیا، بہت بڑا احسان کر دیا، آپ ان کے ممنون ہو جائیں۔ اور یہ تو ہمارے نوجوانوں کی ایک غفلت ہے، بہت بری عادت ہے کہ تراویح اس طرح سے پڑھے، 3 پارے 6 پارے جتنے بھی پڑھیں کہ بیٹھے سنتے رہیں، اور امام صاحب جب رکوع میں جانے کا وقت آ جائے تو اس وقت آ کے شامل ہو جائے۔ یہ اچھی عادت ہے۔ آپ کے اندر اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ 3 پارے پڑھ سکیں تو اللہ کے واسطے آپ ان مسجدوں میں پڑھ لیجیے جہاں پہ 1 پارے کا انتظام ہو، اطمینان سے پڑھ لیجیے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ارے کس کے واسطے پڑھ رہے ہو؟ اللہ کے واسطے پڑھ رہے ہو یا لوگوں کو دکھانے کے واسطے، یا گھر والوں کو بتانے کے لیے میں 3 پارے پڑھنے جاتا ہوں؟ یہ تو دھوکے والی بات ہوگی، اور دھوکہ بھی کس سے؟ اللہ میں سے دھوکہ، تعجب کی بات ہے۔ تو اپنے نوجوان ساتھیوں سے گزارش یہ ہے، اور جو بڑے حضرات ہیں پیار محبت سے بچوں کو سمجھائیں، بیٹے اگر تمہارے اندر ہمت نہیں ہے 3 پارے کے پڑھنے کی تو بہت اچھی بات ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، جہاں 1 پارا ہوتا ہو اطمینان سے 1 پارا پڑھ کے آؤ۔ ہمت ہے تو شروع سے شریک ہو جاؤ۔ تو تراویح کا اہتمام، اس لیے کہ تراویح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام ہے اس مہینے۔ یوں ہم جو ہے سجدے کریں گے تو 40 سجدے تو نہیں کر پائیں گے، اللہ کے مقبول ہونے بندے نفل نمازوں میں پڑھ لیتے ہیں بہت سارا قرآن مجید، لیکن روزانہ 40 سجدے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو مقرر کر دیے، تو اللہ کا قرب بڑھ رہا ہے، اللہ سے ہم نزدیک ہوتے چلے جائیں۔ جب تراویح پڑھنے کے لیے آئیے تو یہ تصور اور دھیان کر لیجئے کہ ہم جا رہے ہیں اللہ کے دربار میں زیادہ وقت لگانے کے، ہم جا رہے ہیں اللہ کا کلام سننے کے، ہم جا رہے ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر خاموش کھڑے رہنے کی۔ یہ بھی عبادت، عجیب شان ہے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی۔ اور اللہ کے دربار میں ہم 40 سجدے زیادہ کریں، نہ معلوم کون سجدہ ہمارا قبول ہو جائے، تو پھر دیکھیے گا تراویح کا کیسا مزہ آئے گا، تراویح کی کیسی مطلب ہے کہ لطف آئے گا، کیسی مطلب کہ آپ کو لذت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک تشریعی انتظام یہ کر دیا ہے کہ تراویح کو ہمارے لیے سنت موقدہ قرار ہے۔ 2 چیزیں ہوگی، روزہ اور تراویح۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت کو ہمارے لیے بہت آسان کر دیا۔ اللہ کے مقبول اور نیک بندے تو سال بھر اس عبادت سے مزے لیتے ہیں، ہمیں نہیں موقع ملتا ہے کم از کم رمضان میں تہجد کی نماز کی پابندی کی۔ تہجد کی نماز یہ بہت محترم شان نماز ہے، جو اللہ کا بندہ اپنے کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنی بگڑی درست کرنا چاہتا ہے، حالات سے خراب ہو گیا، میں بالکل مطلب کہ نکما ہو گیا، تو وہ تہجد کی نماز اگر شروع کر لے تو اللہ پاک بہت جلد اس کے حالات کو سدھار۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر 5 وقتہ نمازوں سے پہلے تہجد کی نماز کو فرض کیا۔
امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس امت کے پہلے طبقے نے 12 مہینے 1 سال مکمل تہجد کی نماز بطور فرض کے پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کا معاملہ کر کے تہجد کی نماز کی فرضیت کو ختم کر دیا۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ آدمی کے پریشان حالی میں اس نماز کا بڑا دخل ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بہت ترغیب دیا اس میں، علیکم بقیام اللیل، لوگوں تہجد کی نماز پابندی کرو، اپنے اوپر لازم پکڑ۔ پھر آپ نے فائدے گنوائے، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ۔ اب اللہ کے مقبول ہونے بندے تو سال بھر مطلب ہے کہ تہجد پڑھتے رہتے ہیں۔ اب ہمارے لیے تو اٹھنا مشکل ہوتا ہے، رمضان المبارک میں سحری کھانے کے لیے تو اٹھنا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کتنا کرم کا معاملہ فرما دیا، ہمارے روزوں کی آسانی کے لیے روزے سے پہلے بھی روزے کے بعد بھی 2 عبادتیں مقرر کر دیا، ان میں بھی اجر و ثواب۔ روزے سے پہلے سحری کھاؤ، وہ بھی عبادت، وقت ختم ہونے پر فوراً افطار کر لو، وہ بھی عبادت۔ تو سحری بھی عبادت، افطار بھی عبادت۔ تو جب سحری کھانے کے لیے اٹھنا ہی ہوتا ہے تو کیوں نہ ایسا کر لیں کہ 10 منٹ پہلے اٹھ جائے، کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ 5 منٹ پہلے اٹھ جائے اور 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دونوں طریقے منقول ہیں، 2 رکعت کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ازواج مطہرات نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی الگ الگ رکعتیں نقل کی۔ علماء نے کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی رکعتیں متعین نہیں تھی، حالات کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے جیسا موقع ہوتا ویسے ادا فرماتے، کبھی 4 رکعت، کبھی 6 رکعت، کبھی 8 رکعت، کبھی 10 رکعتیں، کبھی 12 رکعتیں، اور بعض روایات میں جو 15 اور 17 اور 19 کا تذکرہ ہے اس میں وتر کی 3 رکعتیں بھی شامل ہیں۔ 12 اور 3 15، 12 رکعتیں تہجد کی، 3 رکعتیں وتر کی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا وتر کے بعد 2 رکعتیں نفل نماز پڑھتے تھے، تو 17 رکعتیں ہوتی۔ اور اگر رات کا آخری وقت ہوتا تو پھر صبح صادق کے بعد اول وقت میں 2 رکعتیں فجر کی سنت موقظہ بھی پڑھ لیتے، تو 19 رکعتیں ہو جاتی۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تہجد کی رکعتیں منقول ہیں وہ 12 رکعتیں ہیں، کم سے کم 4 رکعتیں ہیں۔ اگر کسی وجہ سے موقع نہ ملے 2 ہی رکعت پڑھ لیں تو بھی غنیمت ہے۔ گزارش یہ ہے کہ تہجد کی نماز رمضان المبارک میں پڑھنے کی نیت کریں، پڑھیں گے بھائی، چونکہ یہ نفل نماز ہے اس لیے نفل نمازوں کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، ان کو انفراداً پڑھنا ہے، اجتماعاً نہیں پڑھنا ہے۔ کہیں آپ امام صاحب کی گزارش کر دیں، امام صاحب تہجد کی بڑی فضیلت ہے، سنیے ذرا، کل سے تہجد شروع کر دیجیے، ہم بھی پڑھ لیں، نہیں، انفراداً پڑھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ تہجد کے لیے اور تمام نفل نمازوں کے لیے افضل جگہ ہے اپنا گھر، اپنے گھر میں اپنے بستر پر پڑھیے، جہاں آپ کو سونا، جہاں پر آپ کو اٹھنا ہے وہیں پر بس مصلی بچھا لیجیے، قبلے کی طرف ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کریں۔ تو گزارش یہ تھی کہ تہجد کی نماز کی پابندی کریں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہم نے اپنے بعض بڑوں سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایک تاثیر رکھی، تجربہ، کہ اگر کسی نیک کام کو اپنا معمول بنانے کے لیے، اپنی عادت بنانے کے لیے اس مہینے میں شروع کر دے، بھئی یہ چاہتا ہوں کہ یہ عمل میری زندگی میں آ جائے، تو اس مہینے کی برکت سے، اس مہینے میں پابندی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مہینے کے بعد بقیہ 11 مہینے وہ کام اس کے لیے آسان کرے۔ لیکن آسان کا مطلب یہ ہے کرنا تو پڑے گا، کرنا تو پڑے گا، لیکن کرنا کیسے پڑے گا؟ ہمت تھوڑی سی کر لی تو اللہ تعالیٰ نے آسان، اتنا تو کر ہی سکتے تھے، سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، اے اللہ تہجد پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، توفیق دے دیجیے، بھیک مانگ رہا ہوں۔
جب اللہ سے ہم مانگتے ہیں تو دنیا کی چیزیں تو مانگتے ہیں، میرا کاروبار ترقی کر جائے، میرا قرضہ ادا ہو جائے اور میری دکان چل جائے، میرا فلاں سامان بک جائے، میرے فلاں چیز میں نفع ہو جائے، یہ ہو جائے، مانگے آپ شوق سے مانگے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن جو اللہ کی محبت کی چیزیں جو ہمیشہ کام آنے والی چیزیں وہ بھی تو اللہ سے مانگے۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ تہجد کی نماز کی پابندی، اور آپ کے واسطے سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اپنے گھر کی خواتین، ماؤں اور بہنوں اور عورتوں کو بھی بتائیے۔ عجیب معاملہ، ہماری گھر کی عورتیں ہمارے تازی سحری کے لیے اپنا آرام قربان کریں، گھر کے مردوں کی سحری کے انتظام کے لیے بہت کچھ وہ پہلے سے تیاری کرتی ہیں، لیکن ان کو اتنا موقع ہی نہیں ملتا کہ 2-4 رکعتیں پڑھ سکیں۔ تو آپ میری طرف سے اپنے گھروں میں یہ پیغام سنا دیجیے کہ بھئی اٹھ کے 4 رکعت پڑھ لیا کرو، سحری میں تاخیر ہو جائے تو ہماری طرف سے معاف، ہم ڈانٹ ڈپٹ نہیں کریں، نماز ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو کریں گے بھی انشاءاللہ۔ گھر کی خواتین کو، عورتوں کو، ماؤں اور بہنوں کو کہو کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، 4 رکعت نماز پڑھ لیں۔ آپ کی طرف سے جتنا ان کو تعاون ملے گا تو انشاءاللہ اس سے گھروں میں برکتیں آئیں گی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایک کام کا اہتمام کیجیے کہ دعائیں مانگیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیے۔ خود سارا رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کے لیے کھلا۔ یوں تو بندہ جب بھی اللہ سے مانگے، جس حال میں بھی مانگے، جس کیفیت میں بھی مانگے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ جو ہے بہت نوازتا۔ حدیث پاک میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نیکی کا اجر و ثواب عام دنوں میں 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتے، اور رمضان میں اللہ اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ تو رمضان میں جو کرنے والے کام ہیں، اجمالاً میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں، ان میں سے ایک کام 4 نمبر پر آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دعاؤں کا اہتمام، اللہ سے مانگنے والے بندے خوب مانگیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کتنی بڑی مہربانی ہے، شفقت ہے کہ امت کے لیے مانگنے کا ڈھنگ بتا دیا، مانگنے کا سلیقہ بتا دیا، مانگنے کی چیزیں بتا دی، مانگنے کی گھڑیاں بتا دی، ساری چیزیں بتا دی، اور ہم اللہ سے مانگنے سے غافل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرما دیا کہ جو بندہ مجھ سے نہیں مانگتا ہے میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ تو جو کریم آقا ہر وقت دینے کے لیے تیار، اس سے ہم نہ مانگے تو یہ ہماری کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے 2 قسم کے بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک وہ بندے جو مانگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا مانگنا پسند نہیں، ہم ارادہ کریں کہ ہم ان بندوں میں نہیں بنے۔ اور ایک وہ بندے ہیں جن کا مانگنا اللہ تعالیٰ کو پیار آ گیا ہے۔ تو 2 قسم کے بندوں کا تذکرہ کریں۔ اب وہ کون بندے ہیں جن کا مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اللہ پاک ناراض ہے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراض ہے جو صرف دنیا مانگتے ہیں۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ پاک کو کتنا پیار آیا، أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، ان کے لیے بہت بڑا حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب مانگیں تو صرف دنیا کی چیزیں نہ مانگیں، دنیا فانی، یہاں کی چیزیں فانی، ہم بھی فانی۔ تو اللہ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا اور اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہا ہوں، اور مجھ سے جو بڑی بڑی چیزیں وہ کیوں نہیں مانگ؟ وہ بڑی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سے جنت کا سوال۔ جنت عام طور سے ہمارے ذہن میں خوب مزے کرنے کی جگہ ہے، کھانے پینے کی عائش کرنے کی جگہ ہے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایسی چیزیں رکھی ہیں،
نبی علیہ السلام نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے وہم و گمان میں خطرہ بھی نہیں گزرا کہ وہاں پر کیسی تھی، آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، کسی کے تصور و وہم و گمان، لیکن سب سے بڑی وہاں کی جو نعمت ہے وہ اللہ کی رضا، اللہ خوش ہو جائے۔ تو جنت کس لیے مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی خوشی کی جگہ، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ اپنا دیدار ہمیں کرائے۔ یہ جنت کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بعد جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائے۔ تو جنت کو بھی مانگے اللہ تعالیٰ۔ دنیا کی چیزیں مانگنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، میں نے بتا دیا آپ کو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو بندوں کا تذکرہ فرمایا۔ تو اگر ہم صرف دنیا مانگتے رہے، اے اللہ میرے بچے کو فلاں امتحان میں، میرے بچے کے کاروبار میں برکت دے دیجیے، میرے بچے کو جاب لگ جائے، فلاں لگ جائے، یہ سب ساری دنیا کی چیزیں۔ اگر آپ نے یہ مانگا کہ اللہ مجھے بھی نماز کی توفیق دے دیجیے، میرے بچے کو بھی نماز کی توفیق دے دیجیے، یہ دنیا نہیں۔ اگر دنیا ہے تو آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ حرام لقمے سے، حرام آمدنی سے، حرام پیسے سے مجھے بھی بچا لیجیے، میرے بچوں کو بھی بچا لیجیے۔ تو یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے بھی صحت دیجیے، مجھے بھی روزے کی ہمت دیجیے، مجھے بھی رات میں جاگنے کی توفیق دیجیے، تہجد کی توفیق دیجیے، میرے بچوں کو توفیق دیجیے، میرے گھر والوں کو توفیق دیجیے۔ تو یہ ہے تو دنیا کی چیز ہے، لیکن یہ فی الدنیا حسنہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی یاد رکھیے گا۔ اور وقنا عذاب النار، یہ بھی اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ اسی لیے گزارش یہ ہے کہ رمضان میں خوب کثرت سے دعائیں کریں، مانگیں۔ ابھی میں نے خواتین میں کچھ باتیں سنائی تھی، تو وہاں پر دو باتیں اور سنائی تھی دعاؤں سے متعلق۔ ایک بات ہے کہ جب بھی مانگیں تو اپنے لیے جہاں مانگیں، اپنے تمام ایمان والے بھائی بہنوں کے لیے بھی مانگیں، پوری امت مسلمہ کے لیے مانگیں۔ ہمارے حضرت رضی رضی اللہ عنہ ہم لوگوں کو جب دعا سکھائے تھے تو اس وقت فرمایا تھا کہ یوں دعا کیا کرو، ہماری اور ہر مومن کی ضرورت کو پورا فرمائے۔ ہر مومن کا لفظ بڑھا دیں گے تو سارے جہاں کے ایمان والوں کے لیے اس دعا میں شمولیت ہو جائے۔ تو دعائیں جب کریں تو اپنے لیے جہاں کریں، تمام ایمان والے بھائی بہنوں کے لیے دعا۔ اور ایک دعاؤں کے اندر اس کا اہتمام کریں کہ اپنے جتنے مرحومین ہیں ان سب کے لیے بھی دعا کریں۔ ان میں سب سے پہلا درجہ تو آتا ہے ماں باپ کا، والدین، اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے اپنے اساتذہ کرام کا، جن سے کچھ دین ہم نے سیکھا۔ اور پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے ان اسلاف بزرگان دین کا، جن کے ذریعے سے دین کی نعمت ہمیں ملی۔ سب کے لیے دعائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی ایمان والے بندے کے لیے اس کا درجہ اپ گریڈ ہو جاتا ہے، درجہ بڑھ جاتا ہے۔ ایمان والا بندہ پوچھتا ہے کہ اس وقت میری کون سی نیکی قبول ہو گئی کہ میرا درجہ اپ گریڈ ہو گیا؟ اس سے کہا جاتا ہے نیکیاں تمہاری ختم ہو گئی، اس لیے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو نیکیوں کے سلسلہ منقطع ہونا، ختم، سوائے چند کاموں کے جو صدقے جاریہ میں آتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ہے، اس وجہ سے تمہارا درجہ بڑھا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ دعاؤں میں پوری امت مسلمہ کی، اس لیے کہ اس وقت ہم اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے پوری امت مسلمہ کی اصلاح، اپنی فلاح کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، پوری امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کریں، تو ساتھ ساتھ میں مرحومین کے لیے بھی دعائیں کریں۔ یہ رمضان کے چند اعمال میں نے اس وقت بطور مذاکرہ کے آپ کے سامنے عرض کیا، پھر اجمالا عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1 روزے کا اہتمام شکل، صورت اور روح کے ساتھ۔ نمبر 2 تراویح سنت موقدہ کا اہتمام۔ نمبر 3 تہجد کی نماز کا اہتمام۔ اور نمبر 4 دعاؤں کا اہتمام۔ ایک آخری مختصر گزارش ہے، رمضان کی تو پہچان ہی ہے، ہم نے تو مختلف پہچانیں کر رکھی،
فلاں کھانا تیار ہونا چاہیے، فلاں ڈش تیار ہونا چاہیے. اور جب رمضان کی بہار آ جاتی ہے، ایمانی بہار، تو ہم تو بازاروں کے اندر مطلب کہ اس بہار کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. رمضان کی پہچان کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ پاک نے رمضان کی پہچان کرائی ہے قرآن کے ذریعے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے. ہم تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے جائزہ لے لیں کہ بھئی رمضان اتنے آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، تو قرآن مجید سے ہمارا تعلق بڑھ رہا ہے یا اتنا ہی؟ یہ عجیب معاملہ ہے. عمریں بڑھ رہی ہیں، رمضان بار بار آ رہا ہے، لیکن قرآن مجید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں پڑ رہا. نہ قرآن مجید کے پڑھنے کی توفیق، نہ قرآن مجید کے سیکھنے کی توفیق، نہ قرآن مجید کے ادا کرنے کی توفیق، نہ قرآن مجید کے معانی کے سننے کی توفیق، نہ سمجھنے کی توفیق. تو پھر رمضان کی پہچان کیا رہی ہے ہمارے؟ اللہ تعالیٰ اس وقت کی میری گزارشات کو قبول فرما لیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح شأننا وشأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في بلاد المسلمين وفي كل مكان ووفقهم لما تحب وترضى وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم خالد بين كلمة أعداء الدين. اللهم مزق دمهم. اللهم شتت شملهم. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك عبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حبيبك عبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب.